میں اپنے الفاظ میں کہوں تو حجن، ہر وقت بیٹھ کے تسبیح میں درشی پڑھنے والی، لیکن زبان جب کھلتی ہے تو اتنی کڑوی کہ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے۔ اشارہ تھا نفل کی طرف کہ فرض تو پوری کرتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں ہے۔ کون؟ نمازی، تہجد گزار، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو حجن، ہر وقت بیٹھ کے تسبیح میں درشی پڑھنے والی، عمرے کرنے والی، حافظہ، عالمہ، لیکن زبان جب کھلتی ہے تو اتنی کڑوی کہ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دیں۔ بعض عورتیں تو خاندان میں اتنی بدنام ہوتی ہیں کہ اس کا جیسی نام لیتے ہیں سب کو کرنٹ سے لگتا ہے، بھائی اس برائی کا نام نہ لو، اور اسی ٹائم دروازہ کھلے اور وہ آ جائے تو کہ لو بھائی آ گئی۔ اب خاموش رہنا، یہ بڑی خطرناک ہے، ذرا بولا یہ تو پھٹ پڑتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اور وہ بہن اپنی اس وصف قبیح کے اوپر فخر کر رہی ہوتی ہیں، جب میں بولنا شروع ہوتی ہوں نا، کوئی مجلس میں بول نہیں سکتا، ایسا سناتی ہوں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہوں۔ قربان جائے آپ کی اس خوبصورتی کے اوپر میری بہن، یہ کون سا فخر کیا آپ نے؟ آپ کے نبی نے فرمایا ایسے عورت جہنم میں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرض پورے کرتی ہے اور پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ میرے آقا نے فرمایا، ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ میرے آقا نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورتوں، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا کیونکہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا، رسول اللہ، کہ اللہ کی ناشکری؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری، شوہر کی احسان فراموشی۔ پھر سرکار نے فرمایا، میری بہنوں غور سے سنیں، سرکار نے فرمایا، بعض اوقات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے، ناپسندیدہ شے دیکھ لیتی ہے، تو کہتی ہے، ما رأیتو من کا خیرن قط، میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یعنی شوہر کے احسانات کا مطلقاً انکار کر دیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں اس وجہ سے دیکھا۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے والی عورتیں فاسقہ ہوں گی، فاجرہ ہوں گی، ننگے ڈانس دیکھنے والی ہوں گی، بے پردہ نکلنے والی ہوں گی، مطلقاً کلام ہے، وہ نیک بھی ہو سکتی ہے، پرہیزگار بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کی احسان فراموشی کرے گی، سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں نے دیکھا۔ ایک عورت کو سرکار فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک بلی اس کا آگے اور پیچھے کو نوچ رہی تھی اپنے پنجوں سے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس پر عذاب کیوں مسلط ہوا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا، نہ کھانا ڈالا کہ بیچاری زندہ رہتی، نہ چھوڑا کہ چوہے وغیرہ کھا کے گزارا کر لیتی، حتیٰ کہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس عورت پر مسلط کر دیا ہے اور یہ اس کو مسلسل عذاب دے رہی ہے۔ تینوں چیزیں میں نے عورتوں کے لیے بیان کی، لیکن مردوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے، پہلی چیز، اگر عورت زبان سے تکلیف پہنچائے تو جہنم میں ہے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہم زبان کتنے کڑوے ہیں کہ ذرا بات ہوتی ہے تو ماں بہن کی گالیوں پر اتر آتے ہیں، سامنے والے کو سنا دیتے ہیں، اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے منصب کی وجہ سے سامنے والے کو ذلیل کر کے اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ یہ انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔